الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے، وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کہ جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ پہلی آیت میں فرمایا الف لام میم۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کی شروع میں اسی طرح کے حروف آتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سے علماء نے اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ ان میں جو بہترین اور سب سے اعلیٰ اور حقیقی موقف وہ یہ ہے کہ ان حروف کا علم حقیقی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ ان حروف کے معانی اور صحیح معنی یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہیں، اور یہ الفاظ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ان رازوں میں سے کچھ اپنے اولیاء کو بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم جس پر اعتماد کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کا جو صحیح معنی جاننے والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ تو بقیہ اولیاء کو بھی اس میں سے حصہ مل سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ولی، جو اللہ کا نیک بندہ اس کا کوئی معنی صحیح بتائے، اب وہی اس کا معنی ہو، اس کو حتمی اور یقینی نہیں کہہ سکتے، اس کو کسی طور پر مانا جا سکتا ہے جبکہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، لیکن اس پر یقینی بنیاد نہیں رکھ سکتے کہ اس کا یہی معنی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، اور جو راز والی چیز ہوتی ہے اس کو تصدیق کرنے کے لیے تو بھی کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اتنی بات تو واضح ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب اس کے جو معنی ہے، جیسے بڑے بڑے علماء نے، اولیاء نے بیان بھی فرمایا ہے، تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کے معنی اپنے کسی ولی کو بتا دے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے۔ تو جیسے اہل بیت اطہار کے بہت سے افراد کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ ان کا معنی اور مطلب جانتے تھے، اسی طرح اولیاء کے بارے میں بھی ہے، علماء نے اس کے معانی بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ لا ریب فیہ، کہ قرآن مجید کا یہاں پر ایک وصف بیان فرمایا کہ یہ ایک ایسی بلند شان و عظمت والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کی شبے اور شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ جس میں ہر طرح کا شبہ ختم کر دیا گیا۔ کیوں؟ شک تو اس چیز میں ہوتا ہے نا کہ جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسے واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب عقل، ہر صاحب انصاف اس بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور یہ حق ہے اور اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو جیسے آپ یوں سمجھے کہ کوئی اندھا ہو، وہ یہ کہے کہ سورج نہیں ہے، تو اس کے انکار کرنے سے کیا سورج نہیں ہوگا؟ سورج تو ہوگا۔ یعنی ایک واضح چیز کا کوئی بندہ انکار کر دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پر ایک اور بات
فرمایا کہ اس میں شک نہیں ہے. یہ نہیں کہا لا یراب علیہ، یہ نہیں کہا اس میں شک کیا نہیں جائے گا. سمجھے اس بات کو؟ یہ نہیں کہا کہ اس میں شک کیا نہیں جائے گا. شک تو ہو سکتا ہے لیکن شک ہے نہیں ہے. یہ فرمایا، یہ نہیں جملہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس میں شک نہیں ہے، اس میں نہیں ہے کہ کوئی شک نہیں کرے گا. شک تو کوئی کرے گا، سوال تو کوئی اٹھائے گا، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے. کوئی شک اٹھائے گا تو اس کی اپنی ذہن کی خرابی ہے، اس کی اپنے ذہن کا فتور ہے، اس کی اپنی رسائی نہیں ہے، اس کی عقل کا قصور ہے. لیکن جب اس سے وہ پردہ اٹھ جائے گا، جب وہ اس سے جو شک و شبہ والی وجہ ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس کا حق ہونا واضح ہو جائے گا. تو قرآن پاک کے اندر کوئی شک نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ کتاب ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں. ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں. یہ بھی قرآن پاک کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ قرآن پاک ویسے تو ہر بندے کو ہدایت دیتی ہے. قرآن پاک کی ہدایت تو ہر بندے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 185 میں فرمایا ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہدایت میں فرق ہوتا ہے. جو کامل ہدایت ہے نا، اعلیٰ ہدایت ہے، مکمل ہدایت ہے، جو بندہ اسے حاصل کر سکتا ہے وہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. یعنی عمومی ہدایت تو ہر بندے کے لیے ہو سکتی ہے، وہ کافر کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ مسلمان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، پھر مسلمان میں جو گناہ گار ہے اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے. لیکن قرآن پاک کا حقیقی نفع اٹھانے والا وہی بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. تقوی کے بغیر قرآن پاک کے حقیقی نفع کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نا، اپنے نفس کو کسی خوف والی چیز سے بچا لینا، اسے تقوی کہتے ہیں. اب اس شریعت میں تقوی کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے، یہ میں اس کے مراتب کے اعتبار سے میں تعریف بیان کر رہا ہوں کہ جو اس کا سادہ مفہوم یہ ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا. تقوی یہ ہے. اصل تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے رب کی نافرمانی سے بچا لینا، یہ ہے تقوی. یعنی گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، یہ تقوی ہے. یہاں پہ یاد رکھیں، یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھنا تقوی ہے، یہ نہیں کہا کہ اتنے نوافل پڑھنا تقوی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا. تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا. وہ جو باتیں ہیں وہ یہ سیڑھی عبور کرنے کے بعد وہ سیڑھی آتی ہے. جب تک تقوی کا یہ پہلا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا تو وہ بھی حاصل نہیں ہوگا. اب تقوی کے بہت سے مراتب ہیں. اب تقوی کا پہلا مرتبہ یہ ہوتا ہے ایمان لا کر کفر سے اپنے آپ کو بچانا. یعنی جو بندہ مسلمان ہو گیا وہ بھی متقی ہے ایک اعتبار سے، اس نے تقوی کا پہلا درجہ طے کر لیا کہ اپنے آپ کو کفر سے بچا کر ایمان میں داخل ہو گیا. یعنی اس تقوی میں سارے ایمان والے برابر ہیں کہ اپنے آپ کو کفر سے بچا لیا. پھر عام لوگوں کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ وہ عام لوگوں کا تقوی یہ ہوتا ہے اللہ کی بات ماننا اور جس سے اللہ نے منع کیا اسے رک جانا. یعنی سادہ لفظوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ ہے تقوی. یعنی ایمان کے بعد جو پہلا تقوی شروع ہوتا ہے بنیادی، کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لینا. اور پھر خاص لوگوں کا تقوی کیا ہوتا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ سے غافل کرے. یہ ہے اصل تقوی. یعنی تقوی کا اعلیٰ درجہ کہ اپنے آپ کو ہر اس چیز سے کنارہ کش کر لینا جو اللہ کی یاد سے غافل کرے. اب وہ چیز حرام نہیں ہوتی، وہ ناجائز نہیں ہوتی، لیکن اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ چیز مجھے اللہ کے راستے سے بھٹکانے والی ہے. اب دیکھیں نا، جی بھر کے کھانا کھانا یہ ناجائز تو نہیں ہے، جائز ہے. لیکن
کثرت طعام یعنی زیادہ کھانا کھانا یہ بندے کو ذکر اللہ سے غافل کرتا ہے. زیادہ سونا گناہ نہیں ہے، جبکہ بندہ اپنی نماز ٹائم پر پڑھے، زیادہ سو لے تو وہ شریعت کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا، لیکن زیادہ سونا بندے کو رب سے غافل کرتا ہے. زیادہ بولنا، اب ایک بندہ جائز گفتگو کر رہا ہے، اس میں کوئی ناجائز باتیں نہیں کہہ رہا، کسی کو گالی نہیں دے رہا، غیبت نہیں کر رہا، چغلی نہیں کر رہا، اور بھی اپنی زبان سے جو برائیاں ہو سکتی وہ نہیں کر رہا، لیکن وہ بولتا زیادہ ہے. بولتا صحیح ہے لیکن بولتا زیادہ ہے. اب یہ ہے کہ یعنی وہ بولنا دین کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی وہ نیکی کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی اس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، ایسی بات ہے. تو اب یہ بولنا اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. اب یہ بولنا اللہ کی یاد سے غافل کرتا تو اس سے بچ جانا یہ بھی تقوی ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں ناجائز نہیں ہوتی، لیکن بندہ اس میں ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو کروں گا ہو سکتا ہے میں اس وجہ سے ایک قدم آگے بڑھ جاؤں، تو وہ ڈرتا ہے پہلے ہی کہ کہیں اس وجہ سے میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے بچنا بھی کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے. اب تقوی کے قرآن و احادیث کے اندر بہت سے فضائل ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہے. اور یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے، تقوی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، پھر آگے جو دو جملوں کی آپس میں مناسبت ہے کہ تم مرو صرف اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. تو مطلب یہ ہوا کہ جب تقوی ختم ہوگا نا، اللہ سے ڈرنا ختم ہوگا، تو یہ اندیشہ ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اسے خاتمہ ایمان نصیب ہوتا ہے. تو اللہ سے ڈرنا یہ ضروری ہے. اور فرمایا کہ ایک مقام پر کہ سورۃ الاحزاب میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. ہماری باتوں میں بڑے وہ فریب ہوتے ہیں، گھماؤ پھراؤ ہوتا ہے، تو یہ تو مسلمانوں کا تقاضا نہیں، سیدھی بات کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو بات کو گھمانا، ٹھیک ہے، چکر دینا یہ نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ ہوگا کہ اگر بندہ دو کام کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اور سیدھی بات کرنے کا اپنا رویہ بنا لے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور یغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہ بخش دے گا. یہ نتیجہ ہوگا. یعنی بندہ جب سیدھی گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے نا، بندے کے عمل سیدھے ہو جاتے ہیں. یعنی سادہ لفظوں میں یہ ہوتا ہے کہ پنجابی میں کہ جڑا بندہ چنگی گل کردا، صحیح گل کردا نا، دو نمبری نہیں گل وچ کردا، وہ بندہ سیدھا ہونا شروع ہو جاتا. بندہ جتنا مرضی کرے نا اور ساتھ اب باتوں میں گھماؤ پھرا اور رکھنے والا ہو، کبھی وہ سیدھا نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات ہے. اگر آپ نے آپ کو سیدھا لائن پہ لے کے آنا ہے تو اپنی بات کو سیدھا کر لیں. کبھی بات کو پھیرنا، ادھر سے گھما کے ادھر لے جانا، لوگوں کو چکر دینا، یہ والا جو ایک رویہ ہوتا ہے نا انسانی عادت کا، یہ کسی صورت ٹھیک ہونے نہیں دے گا. یہ پکی بات ہے. وہ ایک مختصر حدیث مبارک ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں ساری عرض نہیں کرتا، کہ وہ شخص آیا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں صرف کوئی ایک کام بتا دیں میں وہی کروں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دے. تو مختصر یہ کہ اس نے جھوٹ چھوڑا تو سارے گناہ چھوٹ گئے. تو یہ فرمایا کہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور اپنی ایک عادت بنا لینی ہے کہ گل سیدھی کرنی ہے، کسی نہ جھوٹی گل نہیں کرنی، ہر طرح سے سیدھی بات ہونی چاہیے. صرف یہ سیدھی بات کریں، دیکھیں ایک اپنی عادت سیدھی کر لیں ساری عادتیں سیدھی ہو جائیں گی. یہ پکی بات ہے. ایک عادت بڑی عادتوں کو، بڑے گناہوں سے بچا دیتی ہے کہ سیدھی بات کریں. تو یہ ہونا چاہیے. اور پھر تقوی کے بارے میں حدیث مبارک سنتے ہیں کہ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے. اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے۔ ہاں فضیلت کس چیز کی ہے؟ مگر صرف تقوی سے فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آ کے ایک بندہ دوسرے سے بڑا ہوتا ہے نا، وہ تقوی سے ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اگر ہم نے دیکھنا کہ صحیح بندہ کیڑا، اونچا بندہ کیڑا، اس کا طریقہ یہی ہے ہم یہ دیکھیں کہ اے اللہ تو کنا ڈرن والا، یہ عمل اللہ کی نافرمانی تو بچنے والے کنے ہیں۔ جس بندے کے عمل اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں گے نا، وہی ہم میں سے عزت دار ہے۔ ہم نے اپنا ہی کوئی کرائٹیریا بنایا ہے کسی کو اٹھانے کی، کسی کو گرانے کی، کہ آپ بندہ انہوں عزت دیتے۔ ہمارے ہاں پیسے کی وجہ سے یا اپنے مفاد کی خاطر لوگوں کی عزتوں کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن عزت کا تعین اپنے مفادات اور سامنے والے کی جاہ و جلال سے نہیں بلکہ تقوی سے کیا جائے، کہ جو بندہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے احکامات پر زیادہ عمل کرنے والا ہے، وہ ہے ہمارا بڑا، وہ ہے فضیلت والا۔ آج سے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لے کہ بھئی جو کرائٹیریا میرے نبی نے مجھے دیا ہے میں وہ اپناؤں، یا اپنا کرائٹیریا ایک نیا بنا لوں، یا معاشرے کا کرائٹیریا۔ یعنی آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک کرائٹیریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا، اور ایک کرائٹیریا اس بدبودار معاشرے کا بنایا ہے۔ تو ہم کون سا اختیار کریں گے؟ ہم صرف و صرف اپنے پیارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کو اختیار کریں گے۔ اور پھر ایک حدیث مبارک ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کیا کہ اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ یعنی کیسی پیاری بات ہے، جو صرف مجھ سے ڈرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں اسے بخش دوں گا۔ دیکھنے میں بخشش چاہنی ہے، ہم نے صرف رب سے ڈرنا ہے یا لوگوں سے ڈرنا ہے؟ ہم لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں، معاشرے سے بھی ڈرتے ہیں، ہم پتہ نہیں کس سے ڈرتے ہیں۔ اگر اپنے خوف نکالیں نا، پتہ نہیں کس کا خوف اپنے دماغ میں پالا ہوا ہے۔ خوف اللہ سے ڈرنے کا، یعنی یہ خوف یہ نہیں ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں جایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہزاروں ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کا مقابل اس کائنات میں، پوری دنیا میں، عالمین میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ساری نعمتیں دینے والا ہے۔ ماں کی نعمت بھی تو میرے رب نے دی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں، اس شرمندگی اور خوف کے ساتھ ڈرا جائے، اس کے عذاب سے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اس سے ڈرا جائے، ورنہ میرا رب تو غفور الرحیم ہے۔ تو رب کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں اپنی جنت میں ڈال دیں یا اپنی جہنم میں ڈال دیں۔ تو خوف ہے اس بات کا، ڈر ہے اس بات کا، شرمندگی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں، کہ میرا رب مجھے کہاں ڈالے گا، میں تو برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اختیار کرنے کی، کامل تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔